نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل ساتھ احترام معزز سامعین اج مسجداں دے بارے ذکر کراں گے قرآن کریم دی سورۃ توبہ دی 18ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا اللہ دیاں مسجداں اوہی لوگ اوہی عباد کردا ہے جڑا اللہ جل شانہ تے اور آخرت تے ایمان لے آیا اور نماز قائم کردا اور زکوٰۃ دندا ہے اور اللہ دے سوا کسے کو نہیں ڈردا سو او لوگ امیدوار نے کہ ہدایت والیاں وچوں ہون یعنی یہی لوگ ہدایت والے آ جڑے اللہ دی مسجداں نوں عباد کردے نے اور مسجداں بناوندے نے مسجداں دے بناؤن وچ حصہ لیندے نے مسجداں وچ خوشبوواں جلاندے نے مسجد دے اندر مسجداں دیاں ضرورتاں پوریاں کردے ہیں حسب حیثیت مسجد دی ہر لحاظ نال خدمت کردے ہیں اور مسجد دی خدمت کرن والیاں دی جڑے خدمت کردے نے یہی لوگ ہدایت والے نے سنے رب نے فرمایا کہ یہ کام وہی کر جڑے اللہ رسول تے ایمان لے آندے جنہاں نوں پتہ کل قیامت نوں اللہ دے ہاں پیش ہو کے حساب دینا جو کچھ اسی دنیا کر رہے ہیں اور ہمیشہ اللہ کو ڈرتے رہندے اللہ دی کدے نافرمانی نہیں کرتے خلوص دل نہ مسجد ادب کرتے ہیں جویں کہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جو مسجد داخل ہون دیاں مسجد واپس آن دیاں دسیاں نے اور جب تک انسان مسجد کے اندر ہوندا ہے وہ اللہ دا مہمان ہوندا اللہ دی مہمانی ہوندا انسان نوں چاہیے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پا کے خوشبو لا کے مسجد جاوے اور مسجداں دے آداب دا خیال رکھے کدے بھی مسجد دی بے ادبی نہ کرے کسی بھی طرح کیونکہ مسجداں دے ہر ویلے اللہ پاک دا نور برس رہا ہوندا اور فرشتیاں دا اوتھے آن جان رہندا اس واسطے انسان نوں چاہیے مسجد دے ہر لحاظ نہ جنے بھی آداب انہاں ادباں دا خیال رکھے مسجد اندر فضول گلاں تو بچے دنیا دی گلاں تو بچے تے کوشش کرے کہ با وضو رہے تے مسجد جدوں بھی جاوے تے ہو سکے تے تحیۃ الوضو دے 2 نفل ضرور پڑھے تے فرض نماز ہمیشہ مسجد دے اندر ہی ادا کرے بلا عذر فرض گھر وچ نہ پڑھے ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر گنجائش ہے شرعی اجازت ہے کہ مسجد داخل ہون نکلن واسطے دعاواں دا خیال رکھے جو بھی آداب اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ دسے سانوں چاہیے انہاں دا خیال رکھیے تے جے نہ مسجد دی بے ادبی کیتی جویں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد داخل ہون لگے غلطی نہ آپ نے کھبا پیر رکھ لیا تے غیب تو آواز آئی اس سور تے آپ ڈر گئے یعنی وہ بیل وہ ڈنگرا اس تو بعد آپ نے اپنے نام کا حصہ ہی بنا لیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تاکہ اپنے نفس نوں دسن کہ زندگی کدے بے ادبی نہیں کرنا تے ساری زندگی آپ نے اپنے نام یہ لفظ لا لیا تاکہ نفس نوں نصیحت رہے کدے بے ادبی نہیں کرنے کیونکہ کامیابی ادب نال ہی ملتی ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں میاں محمد بخش فرماندے کہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی منزل تے مقصود نہ پہنچیا باج ادب دے کوئی جنہیں کچھ پایا ادب نہ ہی پایا
رسالہ کشیری اندر امام کشیری رحمت اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت بائی بسامی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے ایک درویش کو کہنے لگے کہ آؤ فلاں جگہ چلیے کہ وہ آؤ بڑا ولی مشہور ہوا ہے، لوگ انہوں کو جا رہے ہیں۔ حضرت بائی بسامی رحمت اللہ جدو اتنے پہنچے تو شخص گھروں نکل کے نا مسجد طرف جا رہا سا اور جاندیا ہوئے انہیں قبلہ طرف منہ کر کے تھوکتا۔ تے آپ رحمت اللہ جدو منظر دیکھیا تے آپ اتوں درویش نو کہنے لگے آؤ چلیے، کہ ضرور تس کا ملاقات واسطے آئے سکے۔ آپ نے کہا شخص ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں قبلے کا احترام نہیں کیتا، قبلے کی طرف تھکیا، بے ادب آدمی کدے ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ اتوں ہی واپس آ گئے۔ کیونکہ وہ شخص نے مسجد داخل ہوندے ہی قبلے کی طرف تھکتا سکا، نہ مسجد کا لحاظ کیتا نہ قبلے کا لحاظ کیتا۔ آپ نے فرمایا مسجد کے آداب تو ہی نہ واقف ہے، قبلے کے ادب تو ہی نہ واقف ہو، کدے ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ واپس آ گئے۔ تو سانو چاہیے اسی مسجد کا ہر حوالے نہ احترام کریے، مسجد کے آداب کا خیال رکھیے۔ جو اللہ رسول نے سانو مسجد کے آداب کے بارے دسیا وہ تو پورے کریے، تو پھر ہی انسان کو کامیابی ملنی ہے۔ جب انسان سچے دل نہ ایمان لے گا، سچی توبہ نصوح کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا، پھر پیشوا کو توحیدی محمدی کو کنیکشن حاصل کر کے راہ مولا کا مسافر بن کے تلاش مولا ہی لگے گا، تو پھر ہی انہیں اس دنیا کے دل دے آئیں دل دی آنکھیں دل مولا حاصل ہوئے گی جس مقصد واسطے اللہ نے انہیں پیدا کیتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے مسجد آداب کا خیال رکھے، کدے بھی ایسا کوئی عمل نہ کرے جس اللہ پاک ناراض ہو رہا۔ تو جنہاں بھی تیرا مسجداں دا کعبے دی بیٹیاں دا یہ او مسجداں نے جب قیامت ہونی ہے سارا مسجداں خانہ کعبے نہ جڑ جانا، خانہ کعبے نے آسمانہ تے چڑھ جانا۔ تو مسجداں جنہیں لوگ بھی حاضر ہوں گے مسجد دیا ہر چیز نے گواہی دینی ہے کہ یہ شخص ہے جڑا اللہ سونا میرے کو آ کے بہ کے میرے تیرے گھر وچ تیری بندگی کردا سی، تیری عبادت کردا سی، تیرا ذکر کردا سی، فضول گلاں تو بچدا سگا، قرآن دی تلاوت کردا سی، درود پاک پڑھدا سی، استغفار کردا سگا۔ تیرا مسجداں گواہی دینی ہے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے مسجداں آداب کا خیال رکھے تاکہ انسان دونوں جہان کامیاب ہو سکے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علماء دی مسکین بے سارا انسان ہے۔ صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی رضا دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے، مسجد دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، مسجد دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، مسجداں دی خدمت کرنے والیاں دی بھی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔